جج زیبا چودھری ان سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پاکستان کے اندر بحیثیت قوم ہم انا پرست ہو چکے ہیں، مخالفین کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو چکے ہیں۔ ایک مفرور لندن میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام نواز شریف ہے، خان صاحب بھی اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک چینل۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے مطابق بعد نظر میں عمران خان صاحب اپنی معافی سے عدالت کو مطمئن کر چکے ہیں اور عدالت اس حوالے سے مطمئن بھی نظر آ رہی ہے۔ زیبا چودھری جج ان کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا عمران خان صاحب نے، اس پہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے معافی مانگی۔ اس سے پہلے جب پیشی ہوئی تو اس کے اندر بھی وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، اس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک جلسے کے اندر بھی کیا کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ آج 22 ستمبر کا دن اہم تھا اس حوالے سے کہ عمران خان پر فرد جرم عائد کی جا سکتی تھی، جو کہ اب نہیں کی جا رہی، اور خان صاحب جو ہے اس معاملے میں سرخرو ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں معافی بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ میں خود جا کے جج زیبا چودھری ان سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہماری سیاست کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، پاکستان کے اندر بحیثیت قوم ہم انا پرست ہو چکے ہیں اور ہماری انا ہم سے بہت سے غلط فیصلے بھی کروا لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا خان صاحب کا جو انہوں نے بہت بر وقت فیصلہ کیا ہے اور اس چیز کے اندر انا نہیں آنی چاہیے۔ باقی سیاستدانوں کو بھی اس چیز سے یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں پر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات صحیح طریقے سے سمجھی نہیں جا رہی تو اس کے اوپر معافی مانگ لینی چاہیے، یا اگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، انہوں نے کسی ادارے، کسی سول سرونٹ، کسی کے بارے میں بھی اگر ایسی بات کی ہے تو اس کے اوپر معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا۔ مخالفین کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو چکے ہیں۔ مخالفین اس حوالے سے بہت سی گفتگو کر رہے تھے، بہت سی باتیں کر رہے تھے، اور اس کے اوپر آج بھی اس فیصلے کے بعد بھی مخالفین اس وقت عدالت کے اس فیصلے کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ وہ جو اداروں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، وہ مخالفین جو اداروں کی عزت کی بات کرتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے مخالف کے حق میں آ گیا ہے، وہ لفظ حق استعمال کرتے ہیں جو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ ان کے خواب بڑے برے طریقے سے ٹوٹے ہیں اور اس کی ایک مثال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا تھا، آنسو گیس کے شیل بھی منگوا لیے گئے تھے، کنٹینرز بھی منگوا لیے گئے تھے، اسلام آباد کے راستے آنے جانے کے راستے بند کر دیے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی فیصلہ ایسا آ جائے گا، فرد جرم عائد کر دی جائے گی، جس کے بعد ایک عوام کا جمع غفیر وہ سڑکوں پر اکٹھا ہوگا اور وہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے، جس کی وجہ سے یہ تمام ممکنہ جو اقدامات ہیں وہ حکومت نے کر لیے تھے۔ اب آپ اندازہ یہ کیجئے کہ جو حکومت ہے، یہ جو 23 سے 37 کلومیٹر کے علاقے کے اندر موجود ہے، ان کا خوف، ان کا ڈر اس حد تک تھا کہ انہوں نے پاکستان کے کیپٹل کو مکمل طور پر سیل کرنے کا پلان بنا لیا تھا، اور وہ یہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ایسا کوئی معاملہ آئے جس کی وجہ سے الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جا چکے۔ ناظرین، میں بہت دفعہ آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے مخالفین جو کہ 13 جماعتیں ہیں، اور وہ 13 کی 13 جماعتیں حکومت کے اندر موجود ہیں، ان کا اس وقت مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کسی طریقے سے الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا جائے، اگلے سال بھی الیکشنز نہ کیے جائیں، کم از کم 3 سال کا عرصہ اور ایسا ہو جس کے اندر ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے، جس کے اندر کوئی اور نظام جو ہے وہ لے کے آنے کی بات کی جائے، لیکن الیکشن سے کسی طریقے سے بچ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ اس وقت اس حد تک مقبول ہے عوام میں، یہ نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت رول روشن کی طرح عیاں ہے کہ عمران خان صاحب اگر آج الیکشنز میں جاتے ہیں تو 2/3 میجورٹی کوئی بڑی بات نہیں ہے خان صاحب کے لیے، اور جب وہ 2/3 میجورٹی کے بعد آتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ کسی بھی سیاسی پارٹی کی جانب سے، کسی بھی پارلیمنٹیرین کی جانب سے وہ نہیں سامنے آئے گی، اور جس قسم کی وہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ریفارمز کی بات کرتے تھے، جو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں بہت ہی کمزور حکومت میں تھا، جس کی بڑی وجہ نمبرز کم ہونا، اور ان نمبرز کے اندر بھی جو تعداد تھی وہ ان کے سیاسی اتحادیوں کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بلیک میل بھی ہوتے رہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سی وزارتیں بھی دیں اور بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کے اندر وہ کچھ بولڈ فیصلے نہیں کر سکے۔ اگر 2/3 میجورٹی ان کو مل جاتی ہے تو پھر کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی، اور وہ ریفارم جن کے وہ وعدہ کرتے رہے ہیں ماضی میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، وہ تمام ریفارمز کرنے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا خوف ہے حکومت کو کہ اگر آج الیکشن کروائے جائیں تو یہ صورتحال آئے گی۔ اسی حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف، ان سے جو ملاقات ہے خان صاحب کی، اس حوالے سے عارف علوی صاحب صدر پاکستان، انہوں نے فریحہ ادریس صاحبہ کے پروگرام کے اندر جو گفتگو کی ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس ملاقات کی تائید بھی نہیں کروں گا اور تردید بھی نہیں کروں گا۔
میں اگر ذاتی حیثیت میں آپ کو بتاؤں تو جب بھی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے دال میں کالا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر اس کا نہ نہیں کی گئی تو ظاہر ہے کہ ہاں بھی نہیں ہے. اچھا اسی طرح سے ISPR کی طرف سے بھی اس خبر کے اوپر کوئی تردید سامنے نہیں آئی. تو عمران خان صاحب جس مفاہمت کی بات کرتے تھے یہ بھی ایک ان کا بڑا بروقت فیصلہ تھا، اور اگر اس طرح سے ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی میرے پاس کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا ریفرنس موجود نہیں ہے کہ میں یہ بات کر سکوں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو یہ بھی بڑا بروقت فیصلہ تھا. اور جو انہوں نے مفاہمت کی طرف جانے کی بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز کروا لیے جائیں، الیکشنز کے بعد آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کیا جائے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. یہ بھی بڑا ایک خوشائند فیصلہ ہے جس سے مزاحمت کا راستہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں سے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے اندر جو مخالفین ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوچ والا بیان دیا مریم صاحبہ نے، وہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جو مسٹرسٹ ہے موجودہ حکومت پہ، وہ ایک بڑی وجہ ہے جو عمران خان صاحب کے بیانیوں کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے. وہ پاکستان کے اندر داخلی طور پہ، پاکستان کے باہر خارجی طور پہ، آپ کسی بھی اینگل سے اس چیز کو دیکھ لیں تو عمران خان صاحب پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے. جبکہ جو اس وقت کی حکومت ہے 13 جماعتوں کی، ان کو UN کے سیکرٹری جنرل کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جناب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو امداد ہے یہ ہم سیلاب متاثرین پر ہی استعمال کریں گے. اس سے پہلے ماضی کے اندر بہت سے اسکینڈلز آئے، بہت سی چیزیں آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اندر 2010 میں جو سیلاب آیا، اس کے جو کرپشن کے اسکینڈلز ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے. انجلینا جولی صاحبہ جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر جو باتیں کیں وہ بھی میں ساری تفصیل سے آپ کو جو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں. اس کی وجہ سے جو کچھ ڈیمیج ہوا، آج بھی اس طریقے سے بیرونی دنیا مدد نہیں کر رہی. عمران خان صاحب ٹیلی تھون کرتے ہیں تو اس میں اربوں روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے. حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی فگر کوئی چیز دینے میں شاید اس طرح سے مجھے کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے، میری نظر سے نہیں گزری. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اب خان صاحب نے اگلے ہفتے سے تحریک کا اعلان کیا، اس ہفتے سے تحریک کا اعلان کیا، اور اس تحریک کو وہ ستمبر کے آخری دن تک پیک پہ لے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی خواہش یہ ہوگی، ان کی کوشش بھی یہ ہوگی کہ موجودہ حکومت ختم ہو جائے، اس کے بعد عبوری حکومت آ جائے. وہ عبوری حکومت پہ بھی بات کرنے کے لیے راضی نظر آتے ہیں کہ اگر 3 ماہ نہیں تو 6 ماہ کے لیے بھی عبوری حکومت چلا لی جائے، موجودہ آرمی چیف ہی اس سیٹ اپ کا حصہ رہیں، اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں، شفاف صاف الیکشن کروائے جائیں، جس کو ووٹ بینک جتنا ملتا ہے، جتنے ووٹ ملتے ہیں اس کے مطابق وہ سامنے آئے، اور آنے کے بعد جس کو بھی عوام منتخب کرتی ہے اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور آنے کے بعد وہ حکومت بنائیں. اور اس کے بعد جو وزیر اعظم جس پہ عوام کا اعتماد ہوگا، جس پہ دنیا کا اعتماد ہوگا، وہ یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کیسے ہوگی، کون ہوں گے. یہ ان کا استحقاق ہے. خان صاحب اس کے اوپر بڑی بات کر چکے ہیں، اپنے ٹویٹر کے اندر وہ کرائم منسٹر بھی لکھ چکے ہیں شہباز شریف صاحب کو. یہ بات بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آ رہی ہے کہ جناب ایک مفرور لندن میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام نواز شریف ہے، اور ان کے پاس جا کے مشاورت کی جا رہی ہے ملک کے بڑے فیصلوں کا. تو ایسے کیسے چلے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ والا ہفتہ بہت اہم ہے، اور اکتوبر کا مہینہ اس کے اندر بھی حکومت جانے کے چانسز بہرحال موجود ہیں. وہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کسی طریقے سے الیکشنز پوسٹ پون کر دی جائیں، لیکن خان صاحب بھی اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.